حضرت سیدنا محمد بن محمود سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، زمانے کے مشہور ولی حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ علیہ رحمۃ اللہ الجبار بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس طرح دعا کرتے: اے میرے پروردگار عز و جل، میں تجھ سے اس زبان کے ذریعے دعا کرتا ہوں جو تو نے مجھے عطا کی ہے۔ میرے مولا عز و جل، تو اپنے فضل و کرم سے میری دعا قبول فرما۔ اے میرے پروردگار عز و جل، تو مجھے ہر حال میں رزق عطا فرماتا ہے اور ہر مصیبت میں میرا مددگار تو ہی ہے۔ اے میرے مولا عز و جل، میں تیری عظمتوں اور رحمتوں کو دل و جان سے ماننے والا ہوں، میں تیری عظمت کا معترف ہوں۔ میرے پاس یہی دلیل و آسرا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میری تجھ سے محبت تیری بارگاہ میں میرے لیے شفیع ہے۔ اے رحیم و کریم مولا عز و جل، تو نے ہمیں بغیر مانگے محض اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت سے نوازا۔ دولت ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اے میرے مولا عز و جل، جب ہم تجھ سے کوئی چیز مانگیں تو ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ جب بغیر مانگے تو اپنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے تو مانگنے پر بھی تو ضرور ہماری حاجتیں پوری کرے گا۔ اے میرے مولا عز و جل، تو ہم سے عفو و درگزر والا معاملہ فرما۔ اے میرے پاک پروردگار عز و جل، اگر معاف کرنا تیری صفت نہ ہوتی تو اہل معرفت کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ جب ایک لمحے کا ایمان 50 سال کے کفر کو مٹا دیتا ہے اور انسان کو کفر کی پرانی سے پرانی گندگی سے پاک کر دیتا ہے تو 50 سال کا ایمان گناہوں کو کیسے نہیں مٹائے گا۔ اے میرے مولا عز و جل، میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ جو ایمان اپنے سے قبل کفر جیسی گندگی کو انسان سے لمحہ بھر میں دور کر دیتا ہے اور ایمان کی بدولت انسان کفر جیسی بیماری سے نجات پا جاتا ہے، تو یہی ایمان اپنے مابعد گناہوں کو ضرور مٹا دے گا، چاہے گناہ کتنے ہی بڑے ہوں، ایمان کی بدولت ضرور معاف کر دیے جائیں گے۔ اے الہی عز و جل، تیری ذات تو وہ عظیم ذات ہے کہ اگر کوئی تجھ سے نہ مانگے تو تجھے اس پر جلال آتا ہے۔ میں تو تجھ سے مانگ رہا ہوں، لہٰذا میری دعا رد نہ کرنا بلکہ قبول فرما لینا۔ اے میرے پاک پروردگار عز و جل، مجھ پر ہر گھڑی نظر رحمت فرما۔ میرے پاس بس ایک ہی حجت و دلیل ہے کہ میں تیری عظمتوں اور تیری تمام صفات کا معترف ہوں۔ اے اللہ عز و جل، اسی حجت کے سبب میری مغفرت فرما دے۔ اے میرے مولا عز و جل، میرا اس بات پر یقین کامل ہے کہ میرا اور تمام جہانوں کا پالنے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ عز و جل، میں اپنے آپ کو تیری رحمتوں کے سائے میں پاتا ہوں، تیری رحمت کی جلوہ گری ہر طرف ہے۔ اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میں تجھ سے اس حال میں دعا کر رہا ہوں کہ میرے گناہوں سے لتڑے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے پھیلے ہوئے ہیں اور آنکھیں تیری رحمت اور تیرے عفو و کرم کی امید سے بھیگی ہوئی ہیں۔ اے میرے مولا عز و جل، میری دعا قبول فرما لے، کیونکہ تو بردبار اور بخشنے والا مالک ہے۔ میرے حال پر رحم فرما، کیونکہ میں تو ایک کمزور و عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے مولا عز و جل، جب تجھ سے ڈرنے میں دل کو سرور و کیف حاصل ہوتا ہے تو جس وقت تو ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گا تو اس وقت ہمیں کتنا کیف و سرور حاصل ہوگا۔ اے میرے مولا عز و جل، جب دنیوی زندگی میں تیری تجلیات میں اور تیری رحمتوں کے سائے تلے ہم کسی محفل میں تیرا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں کتنا سرور ملتا ہے،
تو جب ہم اخروی زندگی میں تیرے جلووں اور دیدار سے مشرف ہوں گے، اس وقت ہماری خوشی اور کیف و سرور کا کیا عالم ہوگا۔ اے اللہ عز و جل، جب ہم دنیاوی زندگی میں عبادات و ریاضت کر کے خوش ہوتے ہیں اور مصیبتوں پر صبر کر کے خوش ہوتے ہیں، تو جس وقت ہمیں آخرت میں بخششیں، مغفرتیں اور نعمتیں عطا ہوں گی، اس وقت ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ جب ہم دنیا میں تیرے ذکر کی لذت سے مسرور و شاداں ہوتے ہیں، تو جس وقت اخروی زندگی شروع ہوگی، اس وقت ہماری خوشی اور سرور کا عالم کیا ہوگا۔ اے میرے پاک پروردگار عز و جل، مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کہ میں ان کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، مجھے تو بس تیری رحمت سے امید ہے کہ تو مجھے ضرور بالضرور بخشے گا۔ مجھے تیری رحمت سے قوی امید ہے۔ اعمال میں اخلاص شرط ہے، کیا معلوم کہ میرے اعمال میں اخلاص ہے بھی یا نہیں؟ پھر میں کیوں نہ ڈروں اس بات سے کہ ہو سکتا ہے میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہی نہ ہوں۔ اے اللہ عز و جل، میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے گناہ محض تیری رحمت ہی سے بخشے جائیں گے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو گناہوں کو معاف نہ کرے، حالانکہ تو جواد و غفار ہے، تو ضرور بالضرور میرے گناہوں کو بخشے گا۔ یا الہی عز و جل، مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک تو مجھے اپنی ملاقات کا خوب شوق عطا نہ فرما دے۔ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے دل میں تجھ سے ملاقات کا شوق مچل رہا ہو، تیری زیارت کے لیے میرا دل بے قرار ہو، تیرے جلووں میں گم ہونے کے لیے میری روح تڑپ رہی ہو۔ اے میرے مولا عز و جل، میرے پاس ایسی زبان نہیں جو تیری خوبیاں بیان کر سکے، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل ہے جسے میں حجت و دلیل بنا سکوں اور اس کے ذریعے تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ میرے گناہوں کی کثرت نے مجھے بولنے سے عاجز کر دیا ہے، اور میرے عیوب کی وجہ سے میری قوت بیانی ختم ہو چکی ہے۔ اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا سکوں، نہ ہی کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میری کوتاہیاں معاف ہو جائیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں تیری رحمت سے قوی امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے ضرور بخشے گا، تو ضرور مجھ پر احسان فرمائے گا، اور میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ میرا یہ عمل بھی مجھے تیری بارگاہ سے ضرور مغفرت دلوائے گا۔ یا اللہ عز و جل، میں تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ دیتا ہوں، تو میری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ الہی عز و جل، میری دعا کو قبول فرما لے۔ اگر تو قبول فرما لے گا تو میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تیرے دریائے رحمت کا ایک قطرہ میرے تمام گناہوں کی سیاہی دھو ڈالے گا۔ اے میرے مالک و مختار رب عز و جل، تو نے ہم پر اپنی عبادت لازم فرمائی، حالانکہ تو ہماری عبادت کا محتاج نہیں، بلکہ تو بے نیاز ہے، ہماری عبادت کی تجھے کوئی حاجت نہیں۔ لیکن اے میرے مولا عز و جل، میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں، اور میں مغفرت کا محتاج ہوں، اپنے کرم سے میری اس حاجت کو پورا فرما دے اور میری مغفرت فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ عز و جل، تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں، حالانکہ تجھے میری محبت کی کوئی حاجت نہیں۔ اے میرے مولا عز و جل، میں تجھ سے محبت کیوں نہ کروں، حالانکہ تو میرا پیدا کرنے والا ہے
اور مجھے تیری محبت کی حاجت ہے۔ تیری محبت کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہو سکتا، پھر میں تجھ سے محبت کیوں نہ کروں؟ اے میرے مولا عز و جل، میں تیرا ادنا و حقیر بندہ ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں نے تیرا در لازم کر لیا ہے، اب کسی اور کی طرف ہرگز ہرگز التفات نہ کروں گا۔ اے میرے مولا عز و جل، میرے دل میں یہ بات اچھی طرح گھر کر چکی ہے کہ تیری رحمت کے سہارے میں ضرور بخشا جاؤں گا۔ مجھے تجھ سے قوی امید ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھ سے امید رکھوں پھر بھی میری مغفرت نہ ہو؟ میرا اس پاک پروردگار عز و جل پر پختہ یقین ہے جو دنیاوی زندگی میں ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں نعمتوں سے نوازتا جا رہا ہے۔ وہ کل بروز قیامت محض اپنے لطف و کرم سے ہمارے حال زار پر ضرور رحم فرمائے گا۔ وہ ایسا ستار و غفار ہے کہ دنیا میں ہماری نیکیوں کو ظاہر فرماتا اور ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔ وہ بروز قیامت ضرور ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے گا اور ہماری خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرما کر ہمیں ضرور مغفرت کا مجدہ جاں افزا سنائے گا۔ اور جو کسی پر احسان کرتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ احسان کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ میرا مولا عز و جل ہم پر احسان فرمانے والا ہے، وہ ضرور ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھے گا اور ضرور ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اے میرے مولا عز و جل، تیری بارگاہ میں میرا وسیلہ تیری نعمتیں ہیں، تیرا لطف و کرم ہی میرا وسیلہ اور تیرا احسان و شان کریمی ہی تیری بارگاہ میں میرے لیے شفیع ہیں۔ اے میرے مولا عز و جل، میں گنہگار ہوں، پھر میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ اور جب تیری رحمت کی طرف نظر کروں اور تیری بخششوں اور عطاؤں کو مد نظر رکھوں تو پھر میں غمگین اور پریشان کیسے رہ سکتا ہوں؟ اے اللہ عز و جل، جب میں اپنے گناہوں کی طرف نظر کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ تجھ سے دعا کس طرح مانگوں، کس منہ سے تیری بارگاہ میں التجائیں کروں، لیکن جب تیری رحمت اور کرم کی طرف نظر کرتا ہوں تو میری ڈھارس بن جاتی ہے کہ کریم سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ اے اللہ عز و جل، بتقاضائے بشریت مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن میں پھر بھی تجھ سے دعا ضرور کروں گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ گنہگاروں سے گناہوں کے صدور کے باوجود تو انہیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ اے میرے مغفرت فرمانے والے پروردگار عز و جل، اگر تو میری مغفرت فرما دے گا تو بے شک یہ محض تیری عطا ہے اور تو سب سے زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے، اور اگر تو مجھے عذاب دے گا تو تو اس بات پر قادر ہے۔ تیرا کسی کو عذاب دینا کوئی ظلم نہیں، بلکہ یہ تو تیرا عدل ہے۔ اے میرے پروردگار عز و جل، میں ذلیل و خوار ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق تجھ سے طلب کر رہا ہوں، تو اپنے کرم کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، جب مجھے تجھ سے سوال کرنے میں اتنا سرور ملتا ہے کہ بیان سے باہر ہے، تو جس وقت تو میری دعا قبول فرما لے گا اور مجھے بخشش و مغفرت اور اپنی دائمی رضا کی دولت سے مالا مال کر دے گا تو اس وقت میری خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ اے میرے مولا عز و جل، میں تیرے خوف سے تھر تھر کانپتا ہوں، کیونکہ میں انتہائی گنہگار و خطا کار ہوں اور تیری رحمت کا امیدوار بھی ہوں، کیونکہ تو کریم ہے، تو رحیم و حلیم ہے۔ اے میرے مولا عز و جل، میری دعا قبول فرما لے، کیونکہ تو لطیف و کریم ہے۔
میرے حال زار پر رحم فرما، بے شک میں کمزور و عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے مولا عز و جل، اے میرے پروردگار عز و جل، اے میرے مالک عز و جل، اے رحیم و کریم ذات عز و جل، مجھ پر رحم فرما۔ میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، میں تیری بارگاہ میں رحمت و مغفرت کا طلبگار ہوں۔ میں اپنی حاجتیں خود پوری نہیں کر سکتا، میری امید گاہ کا مرکز تیری ہی ذات ہے۔ تیری رحمت و مغفرت کا سب سے زیادہ حقدار میں ہی ہوں۔ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، نہیں معلوم میرا کیا انجام ہوگا۔ یا الہی عز و جل، مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھ، اگرچہ میرے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ نہیں، لیکن پھر بھی میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ عز و جل، میرے پاس ایسا کوئی عذر نہیں جسے تیری بارگاہ میں پیش کر کے خلاصی حاصل کر سکوں۔ اے اللہ عز و جل، مجھے تمام آفتوں اور مصیبتوں سے اسی وقت خلاصی مل سکتی ہے جب تو لطف و کرم فرما دے، میرے تمام گناہوں کو بخش دے اور میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا الہی عز و جل، تو پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔